ابرو وہ بال نہیں نکال سکتی، البتہ بازو پر بال ہیں تو ان کو نکال سکتی ہے۔ اگر بازو پر یا ٹانگوں پر بال ہیں، چونکہ یہ عیب ہے اس لیے ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، باقی جو بھویں ہیں ان کو باریک نہیں کر سکتی، وہ تو فیشن ہے نا۔ ایک عورت پاکستان سے احرام کی نیت عمرے کی کر کے آ گئی ہے، حیض میں، کوئی بات نہیں، بیٹھی رہے۔ جس دن حیض سے پاک ہو جائے، تسلی ہو جائے طہارت کی، تو غسل کر کے عمرہ کرے، کپڑے بدلے اور پہنے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاروت و ماروت کا ذکر ہے، وہ جادو سکھانے آئے تھے، اللہ پاک نے فرشتے اچھی چیز کا حکم دینے آئے۔ کس نے کہا آپ کو کہ وہ فرشتے تھے؟ وہ ملک اس علاقے کے بادشاہوں کے بگڑے ہوئے بیٹے تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یاد رکھو، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو وہ کیسے پھر آگے لوگوں کو جادو سکھائیں؟ جادو سکھانا تو کفر ہے۔ یہ ایک قصہ ہے جو یہودیوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو فرشتہ بنا دیا، انہوں نے گناہ کیا۔ زہرہ نام کی ایک عورت تھی، اس پہ عاشق ہو گئے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو معصومیت بھی چھین لی، ان کے ملائکہ کا مرتبہ بھی چھین لیا اور زمین پر اتار۔ اس طرح قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، فسانے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ زہرہ ستارہ تو اب میں اچھا بات یہ بھی کہتے ہیں، وہ عورت پھر ستارہ بن گئی، ماشاءاللہ، مقصد ساری زندگی زنا کرتی رہی، پھر ستارہ بن گئی۔ مسجد کی بہت ضرورت ہے میرا بھائی، دعا یاد رکھو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم سنگ مرمر لگا کے مسجدیں بنائیں، کچی دیوار دے کے مسجد بنا لو، کوئی بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اسی علاقے کے بستی کے لوگ مل کے کچی اینٹوں سے یا کچی مٹی سے، جیسے ہم دیواریں دیتے تھے، دیوار دے کے بھی یہ مسجد ہے، بس وہاں کٹھے ہوں، نماز پڑھا کریں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پکی ہو، اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہو، پتہ لگے جی فلاں نے مسجد بنائی ہے۔ حضور کی مسجد میں تو حضور کی زندگی میں کوئی سنگ مرمر نہیں تھا، لکڑی کے ستون تھے اور چھڑی ہوئی چھت تھی۔ تو اس کی شان ہے یا سنگ مرمر کی شان ہے؟ شان تو نسبت سے ہے کہ حضور کی مسجد کی ضرورت تو حضرت آپ کل جا کے پوری کر سکتے ہیں، باقی اپنی ضرورت کے لیے چندے کا رستہ کھولنا ہو تو الگ بات۔ بہت سارے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، مسجد کے لیے چندے کا، اپنی کوٹھیاں بن گئی، 10 سال گزر گئے، مسجد نہیں بنی، وہ جہاں کھڑی تھی وہی کھڑی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حرم کے قریب جو مساجد ہیں ان میں بھی بالکل 1 لاکھ کا ثواب تو پورے حدود حرم میں ملتا ہے نا، مسجد میں تو انشاءاللہ 25 درجے اور زیادہ ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرنے آیا ہے، 2 مرتبہ عمرہ کر چکا، سر پر بال نہیں ہے، تیسرے عمرے میں اسطرا پھرا لیا ہے، بال نہیں ہے، پہلے جو 2 دفعہ اسطرا نہیں پھرایا وہ دم تو پڑ گئی نا، ہوں یا نہ ہوں اسطرا پھروانا، اب کیوں پھروایا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہر عمرے کے بعد اسطرا پھروائیں، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی 2 شادیاں ہیں، وہ ایک بیوی کے ساتھ تو بڑا خوش ہے، لیکن دوسری بیوی کا نہ حق ادا کرتا ہے، نہ وقت دیتا ہے، نہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ قیامت میں فالج زدہ اٹھے گا، ایک حصہ مارا ہوا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ہے وہ ظالم شخص جو بیوی سے عدل نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی عورتوں کو بھی چاہیے، جب وہ ایسے ظالم ہیں
تم کیوں ان کے نام پہ پڑی ہوئی ہو؟ اور جی ماں باپ گلا دے گا، ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی، گناہ ہوتا رہے، مرد ہو یا عورت ہو کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ حضرت عمر جیسی شخصیت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وزیر النبی المصطفیٰ، ثانی الخلفاء رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سے آگے مسئلہ پوچھا۔ شریعت میں کوئی ہے کہ شرم نہیں ہوتی، شرم تو حرام میں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی سے آگے بی بی حفصہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت اپنے مرد سے کتنا عرصہ دور رہ کے گزارا کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اما قرأت القرآن، امیر المومنین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آگے بھی تو عمر کی بیٹی تھی نا، کوئی عام عورت تو نہیں تھی۔ تو اب جناب حضرت عمر نے فرمایا بیٹی قرآن تو پڑھا ہے، قرآن میں تو کہیں فرمایا، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ والذین یتوفون منکن ازواجہم، جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی عدت کتنا ہے؟ فرمایا اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ میں کہا بس اس سے زیادہ عورت دور نہیں رہ سکتی۔ بس حضرت عمر نے حکم جاری کیا تھا اپنے گورنر کو کہ کسی فوجی کو 6 مہینے سے زیادہ سرحد بارڈر پہ نہ رکھو، فوراً واپس بھیجو، اس کے بجائے اور آدمی جو ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں۔ کاروبار میں نفع فکس کر لے تو حرام ہے، وہ کاروبار تھوڑا ہے، وہ تو سود ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو پیسے دے کر کاروبار کروایا، پھر میں بیمار ہو گیا، اس سے اپنے دوسرے بھائیوں کا کاروبار بھی کروایا، اس میں حصہ بھی دیا۔ اپنی مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، انہیں کاروبار کرایا تو ٹھیک ہے، اور سب اس میں شریک ہے۔ جب تک تم زندہ ہو سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے مرنے کے بعد سب کو ملے گا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بالکل طواف چھوڑ دے۔ طواف تو نماز کے حکم میں، بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہو، طواف کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب کا مدرسہ ہے، وہ پیر صاحب کی زیر نگرانی چلتا ہے، شہر والے مدرسے کو صدقے کے طور پہ فنڈ دیتے ہیں، مدرسے والے رمضان شریف میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی صدقہ افطار کراتے ہیں۔ صدقہ ہے نا، زکوٰۃ تو نہیں نا، زکوٰۃ ہو تو بڑے آدمی کو نہیں کھلا سکتے۔ اصل ایک بات یاد رکھیں، یہ اعتراض کون کرتا ہے جس نے کبھی خیرات نہ دی ہوتی؟ جو دیتا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرتا، جو دیتا ہی نہیں نا وہی ہے۔ جو تبلیغ میں دین میں وقت ہی نہ لگا ہے وہ اعتراض کرے گا، جو نے لگایا وہ کبھی اعتراض کرے گا؟ یہ گھر بیٹھے اعتراض کرتا رہے گا، اور جی یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ غلط ہے، اور بھئی تم ساتھ چل کے ان کو صحیح کر دو، جو غلطیاں ہیں ان کو بتاؤ، غلطیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔ گھر بیٹھ کے صرف اعتراض کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کے گناہ جھڑ جائیں گے اور تمہارے گناہ بڑھ جائیں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بھائی زیارت کرنے کا یہ معنی تو نہیں کہ فرض نماز چھوڑ دو اور زیارت کرو، وہ تو بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ اگر کرنا ہے تو شیڈول بناؤ کہ فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاؤ، ظہر سے پہلے واپس آ جاؤ۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم زیارتیں کرتے رہو، اور جی ہم زیارت پہ گئے تھے، زیارت کا کیا فائدہ؟ وہ تو الٹا گناہ ہے کہ مکے میں رہ کر بھی تم نے جماعت چھوڑ دی۔ ہمارے
ہمارے گاؤں میں اکثریت بریلویوں کی ہے، پنجتن کا ذکر کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ پنجتن وہ ان کے نزدیک اہل بیت مراد ہے، ان کے نزدیک یعنی حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حسن حسین اور بی بی فاطمہ، ان کے نزدیک یہ پنجتن ہے۔ اور یہ بھی شیعہ کا ایک بہت بڑی گالی ہے، اور یہی اس کے کفر کی دلیل ہے کہ پنجتن پاک یعنی باقی ناپاک۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ پنجتن کا جو چکر ہے نا، حضرت نوح کے زمانے میں بھی پنجتن تھے، ودن و سوان و یغوث و یعوق و نصر، یہ 5 خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ بھی تو پنجتن تھے نا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہمارے یہاں بھی اب باطل فرقہ جو ہے پنجتن بھی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام میں دپ بجانا، دپ تو نہیں، دف جائز ہے۔ اگر جو 4 صورتیں دعائے حفظ قرآن میں پڑھنی ہیں، بندہ حافظ نہ ہو دیکھ کے پڑھتا ہے، نفلی نماز ہے۔ عورت حرم میں نماز کی نیت سے آ سکتی ہے، ورنہ کیا نیت کرے گی؟ وہ خاوند کو ملنے جا رہی ہے۔ کوئی عقل بھی ہے یا سارا آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے؟ نماز کے لیے تو آئے گی، اور کس چیز کے لیے آئے گی؟ نماز ہے، طواف ہے، عبادت ہے۔ حضور کی بیویاں مسجد میں نہیں آتی تھی نماز کے لیے۔ پاکستان میں آب زمزم میں اگر اور پانی ملا دیا جائے، بالکل غلط بات ہے، جو ہے تھوڑا تھوڑا دو۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، کوئی وظیفہ بتا دے میرا بیٹا۔ صرف وظیفوں سے اولادیں نہیں ہوتی، پہلے تم دونوں میاں بیوی کسی اچھے قسم کے سینٹر سے چیک اپ کرائیں گے، نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا مرد میں ہے، پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج کرائیں، اور پھر وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، سورۃ یوسف، میاں بیوی دعا مانگیں، اللہ رحم کریں گے۔ لیکن اگر علاج ہی نہ کراؤ تو صرف وظیفہ پڑھنے سے بھوک نہیں مر جاتی، روٹی تو کھانی پڑے گی۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ پانی نہ پیو بس 2-3 مہینے انشاءاللہ موت آ جائے گی؟ ہم میرے خیال میں ہانگ کانگ میں تھے، امام صاحب یوم حرم بھی تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ایک آدمی آئے، وہ بار بار تنگ کر رہا تھا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد۔ تو امام صاحب گھر میں بھی دعا کریں گے، وہ 2 منٹ کے بعد پھر سے ہو جائے، اور کسی کو امام صاحب سے بات ہی نہ کرنے دے شریف آدمی۔ آخر تنگ آ کے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی دعا تو منگوا رہے ہو امام صاحب سے، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا اولاد تمہیں ہوگی، شادی ہوئی نہیں، دعا کرو اولاد ہو جائے۔ ایسی کوئی دعا یا وظیفہ ہے بغیر شادی کی اولاد ملتی ہو؟ بیلوں کی طرح دست پہ رکھتی ہے، اولاد گر جائے گی۔ سبب بھی ضروری ہے، اسباب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ثم اتبع سببا، اسباب پر بھی عمل کرو اور توکل اللہ پہ کرو۔ میں اکیلا ہوں، کام کے سلسلے میں یاد آ جاتی ہے پرانی، جس وجہ سے رنج ہوتا ہے دل کو، استغفار کرو، لا حول پڑھو۔ اگر آدمی کو پیشاب کی حرکت معلوم ہو، اس کو چاہیے جا کے وضو کرے دوبارہ۔ مجھے خود کئی دن سے تکلیف ہے، دعا کریں اللہ سب کی تکلیفیں دور کرے۔ بالکل آدمی پیشاب روک کے نماز نہ پڑھے۔ باہر جوتیاں اتار کے رکھتے ہیں، ملے والے بیل پھینک دیتے ہیں، اگر یہ وہ نہ پھینکے نا تو پہاڑ بن جائے گا انشاءاللہ۔
آپ اپنی جوتی ساتھ لیں، باہر کیوں رکھتے ہیں؟ نوکر ہیں تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر ہم اپنی زمین ہے، زرعی اراضی ہے، ہم اگر اس کو ٹھیکے پہ مستاجری پہ دے دیں گندم یا رقم کر کے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا۔ عمرہ کی اور احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی، ماشاءاللہ، عمرہ بھی برباد ہو گیا، دم بھی پڑ گیا، دوبارہ عمرہ کرو دونوں۔ ہم بستری میاں بیوی کریں تو سارے کپڑے اتار سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے نہیں، اپنے اتار سکتے ہیں۔ زیادہ عمرے کریں یا طواف زیادہ کریں، طواف افضل ہے۔ شیعہ سے کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ شریعت میں تو جائز ہے۔ سب یہودیوں سے کاروبار نہیں کرتے، سب ہندو سے کاروبار نہیں کرتے۔ کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے نا، وہ ہمارا وہ نہ پیار ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے۔ ہم تھکاوٹ کی وجہ سے نماز عصر جو ہے مسجد ہجرا میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس مسجد میں ضرور پڑھو، جماعت نہ چھوڑو۔ انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ فرض اذان کے بعد زور زور سے ذکر نہ کریں۔ اگر طواف ایک چکر مکمل کیا، اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، چکر اور لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اشارہ کوئی فرض تو نہیں ہے، مستحب ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ زمزم بھی بیٹھ کے پیئیں، لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ بیوی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، وظیفہ بتائیں اس کو، اب ہر مہینے 1000 ریال دیا کرو ہدیہ۔ اس میں مسئلے کی کیا بات ہے؟ پھر اگر غصہ کرے تو مجھے بتانا، وظیفہ بتاؤں۔ تم آج ہی تجربہ کر لو نا، آج ہی جاتے ہوئے 1000 ریال دے دو، پھر تم نے جو شاکم اپنے لیے کرنی ہے وہ خود کرو۔ دیکھو پھر ہنس کے بات کرتی ہے کہ نہیں۔ کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں بھائی، آج کل مال کی ضرورت ہے۔ میں نے حالت احرام میں حرم کے واش روم میں شیمپو استعمال کی، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میرے ساتھ بچی آئی ہوئی ہے، عمر 4 سال، اس پر کوئی نہ عمرہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ حج فرض ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں، کچھ لوگ حج عمرہ ادا کرنے آتے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کہ 20 لاکھ بندہ امام کے پیچھے کھڑا اور چند آدمی ہوٹل میں کھڑے ہوں، تو خود اندازہ لگا لیں کہ محروم کون ہے۔ لیکن دعا کریں اللہ ان کو ہدایت۔ ایک آدمی نے 2 سال پہلے حج کیا، طواف زیارت تو کیا تھا، لیکن حج کی صفا نہیں دوڑا تھا، دم دے دے۔ شیعہ کربلا سے جو تبرکات لے آتے ہیں سب جھوٹ ہے، حضرت تو شہید ہو گئے، تبرکات کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ تو سب میرا بھائی ڈرامہ ہے۔ کہیں اکبر کی مہندی لگا رہے ہیں، کہیں بطور نکال رہے ہیں، کہیں جناب وہ دلدل شریف نکال رہے ہیں، وہ گھوڑا کہ جو حسین کو وہاں پھینک کے آیا، یہ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ ایسے گھوڑے کو تو ڈنڈے مارنے چاہیے اور اس کے اوپر کپڑے ڈالنے چاہیے، جو سیدنا حسین کو کربلا میں چھوڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، ایک ڈرامہ ہے، جیسے لوگ کیس ڈرامے بناتے ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، مذہب تو نہیں ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی، بالکل حق حضرت علی پہ تھے،
حضرت معاویہ نے اجتہادی خطا کی، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، لیکن حق حضرت علی کے ساتھ تھا. نیک لوگوں سے صحبت حاصل کریں گے تو دعا کیوں نہیں؟ یہی دعا تو ہے جو خدمت کریں دعا لے رہے ہیں نا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نیک لوگوں سے دعا نہ کرو؟ صحبت بھی زندہ کی حاصل کرو گے، مردہ کی تو نہیں حاصل کرتے ہیں. پھر مردہ لوگوں سے دعا نہیں کی جاتی. محبت اور عقیدت میں غلاف کعبہ پہ لکھنا تو پھر یہ تمہاری لکھائی ہی رہ جائے گی، باقی اور تو کچھ نہیں رہے گا. مہربانی کر کے کچھ نہ لکھا کرے. یہ کون سی محبت ہے؟ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. حرام تو پہلے بھی تھی نا. یا رسول اللہ یا علی مدد سیدھا شرک ہے. توبہ کرو، کلمہ پڑھو. ہم یہ پاکستان سے آئے ہیں، ہمارا بتائیے 3 دن قیام 12 دن ہے، وہ آپ قصر نماز پڑھیں گے. بریلوی حضرات 12 ربیع الاول کو غلاف چڑھاتے ہیں. کس چیز پہ چڑھاتے ہیں؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ کعبہ پر بھی غلاف چڑھتے، وہ بھی کعبے پہ چڑھاتے ہیں. اگر وہ بھی 12 ربیع الاول کو کعبے پہ چڑھائیں تو ہم منع نہیں کریں گے. غلاف بنوائیں کعبے کا لے آئیں. جھوٹ بولنا. کعبے کے غلاف کا بدبختو حضور نے حکم دیا ہے. حضور کی زندگی میں غلاف تھا اور آپ نے منع نہیں کیا. جس چیز سے حضور منع نہ کرے وہ سنت ہو جاتی ہے. تم جو غلاف چڑھاتے ہو تمہیں بھی حضور نے حکم دیا. کیوں ایسے جھوٹے باتیں کر کے مسلمانوں کے عقیدے خراب کرتے ہو؟ مرد اور عورت کی نماز میں آسمان زمین کا فرق ہے. مرد امام بن سکتا ہے اور نہیں بن سکتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد کے لیے رکوع اسی طرح ہے، عورت کے لیے زمین سے مل جانا افضل ہے. صلاۃ تسبیح نفلی عبادت ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، بار بار پڑھو روز پڑھو. کہتے ہیں کہ جس آدمی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا انگلی رکھتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے. دوسرے سے کہیں وہ پڑھے تم سنتے رہو یا صرف زیارت کرتے رہو. قرآن کا دیکھنا بھی رحمت ہے. بہرحال عورت جو ہے وہ مسجد عائشہ گئی، اس کو داغ لگا، اس نے عمرانی کا اچھا کیا. جب اس کو داغ لگ گیا حیض کا تو اب عمرہ، اور گھر آئی پھر داغ لگ گیا تو اب جب تک پاک نہ عمرہ نہ کرے، نہ نماز نہ عمرہ نہ روزہ. احرام باندھنے کے لیے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ تو ایک نفل ہے، ویسے سنت الاحرام بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. عمرہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک کے لیے ایک. زمزم سے وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے. حجر اسود کو دور سے اشارہ کریں